أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك اور اسی طرح انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو حکماً عربیہ فرمان عربی. ولئن اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ جاءک آ گیا تیرے پاس من العلم علم وحی ما لکا تو نہیں ہوگا تمہارے لیے من اللہ سے ولی کوئی مددگار حمایتی ولا واق اور نہ کوئی بچانے والا. لوگ اس بات کے اوپر بڑی حیرت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ ایک شخص کو رسالت مل گئی ہے اور اس کے اوپر کتاب نازل ہو گئی، تو لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ لوگوں ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لو، یہ کوئی نرالی اور کوئی اچھمبی بات نہیں ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ انبیاء تو آپ سے پہلے بھی ہوتے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سلسلے کے آخری کڑی ہیں، آپ آخری نبی ہیں. اور یہ بھی کوئی نرالی بات نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب کو نازل کر دیا، بلکہ کتابیں تو انسانیت کی ہدایت کے لیے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا رہا ہے، تورات و انجیل اور زبور کی صورت میں. کذالک انزلنا، اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا. گویا کہ اس سے پہلے بھی کتابیں آتی رہی ہیں اور یہ قرآن مجید عظیم الشان بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا. لوگوں کو ایک اعتراض یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، یا آپ کسی انسان سے سیکھ لیتے ہیں. تو اس کا جواب دے دیا گیا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اسی طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے. یہ کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے اور جبرائیل امین اس کو لے کر کے اترے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر نازل ہوئی ہے، صحائف کے اندر لکھی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نقل تواتر کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے پہنچی ہے. جن لوگوں نے قرآن کے اندر شک کیا اور کہا کہ اللہ کی کتاب نہیں، ان کو قرآن کے اندر چیلنج کیا گیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کی طرح کی کتاب بنا کر کے دکھا دو. نہ کر سکے. 10 صورتیں بنا کر کے دکھا دو، نہ کر سکے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر چیلنج کو مزید ہلکا کیا گیا، ایک صورت ذرا بنا کر کے دکھا دو. نہ کر سکے. لوگوں جب نہیں کر سکتے ہو، اس چیز کا کلام پیش کرنے سے عاجز ہو، تو تمہارے فائدے میں یہ بات کہ اس کو اللہ رب العالمین کا کلام تسلیم کر دو. حکماً عربیہ، فرمان عربی بنا کر کے نازل فرمایا. قرآن مجید عظیم الشان ہے تو سارے انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. لیکن چونکہ قرآن مجید عظیم الشان کے اولین مخاطب اہل عرب تھے تو ان کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا، اس لیے کہ اگر کسی اور زبان میں آ جاتا تو وہ اعتراض کر سکتے تھے کہ ہم تو عربی ہیں، عربی جاننے والے ہیں، یہ تو کسی اور زبان میں آ گئے، ہم تو سمجھ ہی نہیں پا رہے. تو ان کے عذر کو ختم کرنے کے لیے انہی کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا. اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر کو مبعوث فرمایا تو اس کی اپنی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب عنایت کی تاکہ لوگ بھی اچھی طرح سمجھ سکیں اور نبی بھی لوگوں تک اچھے انداز کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا سکے. اور جس زبان کا انتخاب کیا گیا عربی زبان قرآن کے لیے فصیح و بلیغ زبان ہے کہ چند الفاظ کے اندر
بڑی بڑی باتوں کو، مشکل ترین باتوں کو سمجھا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میں عربوں سے 3 وجہوں سے محبت کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ میں خود عربی ہوں، اور نمبر 2 قرآن عربی زبان کے اندر ہے، اور تیسری بات کہ اہل جنت کی زبان عربی زبان ہوگی۔ ولین، اور اگر اتبعت، آپ نے پیروی کی، اواہم، ان کی خواہشات کی، بعدما، اس کے بعد بھی کہ آ گیا تمہارے پاس من العلم، علم وہی، تو پھر تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کی یہ خواہش بنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے بیت المقدس ہی کی پیروی کرتے رہیں۔ ان کی خواہش بنتی تھی کہ ہماری بری باتوں کے اوپر کوئی رد نہ کرے، ہمارے عقائد کے اوپر کوئی ان کے خلاف بات نہ کرے۔ مشرکین مکہ کی بھی خواہش بنتی تھی کہ اگر کوئی اپنے دین کا کام کرتا ہے تو کرتا رہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو کرتا رہے، اور کوئی اپنی انفرادی عبادت کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن ہمارے نظام کے خلاف کوئی بات نہ کرے، بتوں کے نظام کے خلاف کوئی بات نہ کرے، بتوں کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ یہ ان کی خواہش تھی۔ تو فرمایا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے حق آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد، اللہ کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ علماء یہاں پر یہی نقطہ لکھ لیتے ہیں کہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گیا ہے، لیکن سنایا امت کو گیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ شرک کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن سمجھایا امتیوں کو گیا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس کتاب و سنت آ گئی، اب اس حق کے آ جانے کے بعد بھی کوئی دوسروں کے غلط عقائد کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، بدعات کے پیچھے چلے گا، رسومات کے پیچھے چلے گا، تو پھر اس کو اللہ سے بچانے والا اور کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ کے مقابلے میں اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر بالفرض اللہ کی کتاب کے آ جانے کے بعد آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ بھی اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو پھر ہمیں یہ بات غور کرنی چاہیے کہ عام لوگ پھر کس باغ کی مولی ہیں۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے آ جانے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، تعلیمات کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو پھر وہ بطریق اولا سزا کے مستحق ہوں گے، پھر ان کو اللہ کی سزا سے بچانے والی دوسری کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہدایت قرآن مجید عظیم الشان اللہ نے نازل کی ہے، جو لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں سراسر رحمتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، اس کی تدریس کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر بیک وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے 4 طرح کے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت بھی ان کو ڈھانپتی ہے، سکینت بھی ان کے دلوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، فرشتے بھی ان کا گھیراؤ کرتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اچھی رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے پیارے لوگوں کا، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا فرشتوں کی محفل کے اندر اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے۔ اور دوسری بات آج کے سبق سے جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ جو انسان اپنے آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو آسان راستہ یہ ہے کہ دل کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، خواہش کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، اور دل ہر بات کے جس بات کو حکم دیتا ہے ہر بات صحیح نہیں ہوتی تو یہ گمراہیوں کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دل کو، خواہش کو قابو میں رکھنا ہے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار ہے وہ آدمی کہ جو خواہش کو قابو کے اندر رکھتا ہے، نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، اور بے وقوف ہے وہ آدمی کہ جو خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اور تمنا رکھتا ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ بخش دے گا۔ اللہ غفور بھی اور رحیم بھی ہے، لیکن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو حق کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لیکن جو لوگ تعلیمات کو چھوڑ کر کے، اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے، حق کو چھوڑ کر کے اپنے دل کے پیچھے چلتے ہیں، خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، یا لوگوں کے
خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، منتقم بھی ہے، اللہ عادل بھی ہے، سزا بھی دے سکنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ کر دے۔ یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ اگر اللہ رب العالمین کسی بندے کے حوالے سے سزا کا فیصلہ کر دے تو پھر اللہ کے مقابلے میں بندے کو سزا سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ اللہ کی سزاؤں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کتاب و سنت کے اوپر جو حق ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ اس کی وجہ سے اللہ کا فضل نصیب ہوگا۔ جس کو اللہ کا فضل اور رحم نصیب ہو گیا تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی سزاؤں سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وکذالک، اور اسی طرح انزلنا، ہم نے نازل کیا اس کو حکمن عربی، فرمان عربی۔ ولئن، اور اگر اتبعت، آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کے خواہشات کی، بعد ما، اس کے بعد کہ جاءک، آ گیا تمہارے پاس، من العلم، علم، ما لک، تو نہیں ہوگا تمہارے لیے، من اللہ کے مقابلے میں، من ولی، کوئی حمایتی اور مددگار، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔